اگر پیسے نہیں ہے شکر پر ہی دلا دو, گڑ پہ ہی دلا دو, کوئی ضروری نہیں ہے 7 رنگ کی مٹھائیاں. اللہ والوں کو یہ مٹھائیوں سے لینا دینا نہیں, اللہ والوں کو تو تمہارا خلوص دیکھنا ہے. تو گڑ و گڑ رکھو, شکر و شکر رکھو, نہیں کچھ صرف پانی رکھ دو. اور کوئی ضروری نہیں کہ مؤذن صاحب آئیں گے تو کریں گے, امام صاحب آئیں گے تو کریں گے, مبلغ صاحب آئیں گے کریں گے, سید صاحب آئیں کریں, کچھ نہیں. آپ خود ہی بچوں کو لے کے بیٹھو, 3 بار درود شریف اول پڑھو, 3 بار درود شریف آخری پڑھو, 1 بار سورہ فاتحہ پڑھو, 3 بار قل اللہ پڑھو اور دعا کرو, اللہ میں نے جو کچھ پڑھا اس کا ثواب تمام نبیوں کو, خاص طور پہ سید الانبیاء کو, تمام اہل بیت کو, تمام صحابہ کو, تمام ولیوں کو, اور وہ تمام امت کے جو مرحومین ہیں ان کو. ہو گئی فاتحہ, اور اس کے بعد دعا کر لو, اللہ ہمارے گھر میں برکت دے, روزی میں برکت دے, جو مانگنا ہے مانگ لو, جس زبان میں مانگنا ہے مانگ لو. یہ جب تک ہمارے گھر میں جمعرات فاتحہ ہوتی تھی, بزرگوں کے نام ہوتے تھے, قرآن پڑھا جاتا تھا, فاتحہ پڑھی جاتی تھی, بہت برکت تھی. جب سے تم نے فاتحہ پڑھنا چھوڑ دیا, دیکھ لو تمہارا کیا حال ہو رہا ہے. نماز پڑھو, 2 چیزیں لازم پکڑو. ترقی چاہیے, گارنٹی مجھ سے لے جاؤ اللہ کے نام پر, نیاز کرو فلاح پاؤ, نماز پڑھو فلاح پاؤ. نیاز اور نماز 2 چیزوں کو پکڑ لو, نماز بھی پڑھو نیاز بھی کرو, کامیابی سے تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. الحمدللہ میری گزارش ہے, اس لیے کہ نیاز کا ذکر بھی قرآن میں, نماز کا ذکر. ارے جب جس نیاز اور نماز سے جنت مل جاتی ہے تو کیا دنیا کی روزی روٹی نہیں ملے گی, بچی کو رشتہ نہیں ملے گا؟ قرآن میں کہاں ہے نیاز اور نماز کا ذکر؟ قرآن کہتا ہے جب جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تم جہنم میں کیسے آ گئے, تو وہاں کیا ذکر کریں گے جہنمی لوگ؟ نیاز اور نماز کا ذکر. وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین, ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. نمازی کو نماز کہتے ہیں, غریبوں کو کھانا کھلانے کو نیاز کہتے ہیں. دیکھو قرآن کے اندر ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ نماز کا ذکر بھی قرآن میں, نیاز کا. اور جہنم میں کون جائے گا؟ نماز نہیں پڑھنے والا بھی جہنم میں, نیاز نہیں کرانے والا بھی جہنم میں, دونوں جہنم میں جائیں گے. کچھ لوگوں نے نماز پڑھی نیاز چھوڑ دی, کسی نے نیاز کری نماز چھوڑ دی. لیکن سنی جو سچے ہیں وہ نیاز بھی کرتے ہیں نیاز کے وقت میں, نماز بھی پڑھتے ہیں نماز کے وقت میں. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں, قرآن میں نے پڑھا. یہ سورہ مدثر کی یہ آیتیں ہیں, اس میں اللہ نے جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ, بلکہ آگے اور بھی قرآن نے بیان کیا کہ یہ بھی فرمایا کہ وہ بحث کرتے. آخری میں ایک پوائنٹ ہے کہ ہم لوگ بحث کرنے والوں کے ساتھ بھنکس بازیاں کرتے. یہ جو عورتوں کے اندر عادت ہے نا بھنکس بازیاں کرنے کی, ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے رہے. بحث ختم کرو زندگی, بحث مت کرو. یعنی کہ کوئی عورت کہے نا کہ ایسا ہو گیا تو اس کو اس کے حل میں چھوڑ. جیسے مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہہ دوں, کوئی عورتیں جو ہے نا آج تک کا چینل نہیں ہے, ابھی تک چینل ہے, جو کسی کو نہیں پتا ہوتا ان کو بتا. تو وہ مچھی بازار میں جو ہے گولی چل گئی, نہیں رے نہیں گئی, گائے دوڑی سے ایسے, تو وہ اس طرح سے. تو یہ سب بنکس میں مت. عورتیں کم بولیں, درود پڑھو, سلام پڑھو, نعت پڑھو, بحث مت کرو. پھر کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہے ادھر ادھر کی باتیں کرتی ہے, توری ساس ایسی موری نند ایسی, یہ سب نہیں کرنا, بنکس نہیں کرنا. یہ بھی جہنمیوں کی نشانی ہے, یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ سچائی میں کہہ رہا ہوں. تو باوقار بنو, اتنا کم بولو کہ لوگ تمہارے الفاظ کو سننے کے لیے منتظر رہے. حضور اکرم سب سے اچھا بولتے تھے لیکن سب سے زیادہ خاموش وہی رہتے تھے, اور جب بولتے تھے تو ایسا بولتے تھے, صحابہ کہتے ایسا لگتا تھا کہ جیسے موتیاں جھڑ رہی. آپ کو بھی ایک بہت پیارا عمل پتا چل جائے گا. 4 اعمال ایسے ہیں اگر ایک دن میں کوئی بندہ کر لے اللہ کی رضا کے لیے, مومن, تو اللہ اس کو جنتی قرار دیتا ہے. ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم میں کون ہے جو آج روزے سے ہے, تم میں کون ہے جو آج روزے سے ہے؟ سب چپ رہے. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میرا روزہ ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ سب چپ رہے. صدیق اکبر نے اس کی یا رسول اللہ الحمدللہ آج میں نے بیمار کی عیادت بھی کی ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جو کسی مومن کے جنازے میں شریک ہوا؟
چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مدینے کے باہر کاروبار تھا اور آپ اس کاروبار کے روزانہ آنا جانا کرتے تھے، تو وہاں شاید کسی کا انتقال ہوا تھا، تو اس جنازے میں صدیق اکبر نے شرکت کی تھی، تو سب خاموش رہے۔ صدیق اکبر نے اس کی یا رسول اللہ الحمدللہ آج مجھے جنازے میں شریک ہونے کا موقع بھی مل گیا اور میں جنازے میں شریک ہو کے آیا ہوں۔ پھر آقا نے فرمایا تم میں کون ہے جس نے آج کسی غریب مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلایا؟ سب چپ تھے۔ صدیق اکبر نے کہا آقا یہ سعادت بھی مجھے نصیب ہوئی، میں نے آج کسی مسکین کو کھانا بھی کھلایا۔ آقا فرماتے ہیں یہ 4 چیزیں ایک دن میں جو کر لے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ کوشش کریں آپ بھی ایسا کرنے کی، ایک ہی دن میں روزہ بھی ہو، جنازے میں شرکت بھی ہو، بیمار کی عیادت بھی ہو اور کسی مسکین کو کھانا بھی کھلائے۔ ایک اچھا طریقہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو اس میں۔ جب کبھی مجھے رات کو پتہ چلتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوا اور جنازے میں جانے کی نیت ہوتی ہے، تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ صبح کو میت میں جانا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ روزے کی نیت کریں۔ آسان طریقہ ہے، عام طور پہ ہمارے ایسا ہوتا ہے، حالانکہ جلدی تدفین ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ رات کو انتقال ہوا تو جنازہ صبح کو ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ معاف کیجئے گا مجھے اس وقت زکام ہے، اس حالت میں مجھے بیان نہیں کرنا چاہیے کیونکہ چھینک اور کھانسی لوگوں پر گراں گزرتی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اگر آپ کی طبیعت پہ گراں گزرے تو معاف کیجیے۔ تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے، صبح کو میت جانی ہے، آپ نیت کر لیں روزے کی نیت ہو گئی، اب پتہ کریں کوئی بیمار ہے تو عیادت کر لیں، اور اگر نہیں پتہ کرتے تو سول ہاسپٹل چلے جائیں، کوئی نہ کوئی مریض تو مل ہی جائے گا، یا کسی اور ہاسپٹل چلے جائیں، کوئی نہ کوئی مریض، اس کی مزاج پرسی کر لیں، کیونکہ بیمار کی مزاج پرسی کرنا یہ سنت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے عیادت کی۔ دیکھیے لوگ آج کل پوری طاقت لوگوں نے جھونک دی کس پر، تسبیح ہاتھ میں لیے گھومتے رہتے، منہ چلتا رہتا ہے، حقوق العباد پر یکساں توجہ نہیں۔ حالانکہ کتنی بڑی فضیلت، میں یہ نہیں کہہ رہا تسبیح نہ پڑھو، بلکہ ذکر اللہ تو اتنا کرو، ذکر اللہ اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھ لیں، دیوانہ، لوگ تمہارا مذاق اڑائیں، تمہارا ذکر اللہ سن کر لوگ تمہیں پاگل سمجھ کے تمہارا مذاق اڑائیں، یہ کیفیت ہو ذکر اللہ، ڈوب جاؤ ذکر اللہ کے اندر۔ لیکن بہرحال یہ کیا چیزیں ہیں، روزے کی نیت کر لی، جنازے میں شریک ہو گئے، کسی مریض کی عیادت کر لی۔ اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ مریض کینسر کا ہی ہو، بہت جب وہ سیریس حالت میں ضرور، ہلکا پھلکا بخار بھی اگر ہو تو وہ مریض ہے، آپ اس کی مزاج پرسی کر لیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو وہ رحمتوں میں نہاتا ہے، اور جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ رحمتوں میں ڈبکیاں لگاتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بیمار کے لیے جاتا ہے تو وہ رحمت کے پھول چنتا ہے، پھل چنتا ہے جنت کے، اور جب وہ بیمار کے پاس سے واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ دنیا دار گھرانوں کی قبریں نہیں ملتی، آپ دیکھ لیں، مالدار بھی ہو جائے تو نہیں ملتی قبریں۔ ایک بار کا واقعہ کسی عزیز نے بیان کیا کہ باپ مر گیا، دفنا کر کے گیا، سیدھا دوستوں نے کہا چل یار شب برات پہ فاتحہ پڑھتے ہیں ابا کی قبر پہ، گئے وہاں کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ چند لوگ پہلے سے فاتحہ پڑھ رہے تھے، پھول ڈال رہے تھے، تو کہا بھئی اب میرے ابا سے آپ کو کیسی ہمدردی آ گئی کہ آپ میرے ابا کی قبر پہ فاتحہ پڑھے پھول ڈالے؟ تو انہوں نے کہا تیرے ابا کی قبر نہیں ہے، ہمارے ابا کی قبر ہے۔ کہا یہاں تو ہم دفن کر کے گئے تھے سال بھر پہلے، تو کہا کہ وہ تو قبر مٹ گئی کب سے، اور اس میں اب ہمارے ابا کو دفن کر دیا گیا۔ یہ صورتحال ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا ایسے ہے جیسے ڈوبنے والے کے لیے تنکے کا سہارا۔ کب تک دنیا میں ڈوبے رہو گے؟ یہ کارخانے تمہارے قبروں میں نہیں جائیں گے، یہ سائزنگیں تمہاری قبروں میں نہیں جائے گی، یہ کرانے کی دکانیں تمہاری قبروں میں، یہ مال منال جس پہ گھمنڈ کر رہے ہو
اور جس کی وجہ سے کافروں کے برابر دوڑ رہے ہو، مشرکوں کی نقلیں کر رہے ہو، یہود و نصارہ کے راستے پہ چل پڑے ہو، کچھ نہیں جائے گا۔ ارے جنہوں نے اپنی زندگی میں حلال کمائی کی، جب ان کی دولت ان کی قبر میں نہیں گئی، جو اللہ کو پہچان کر کماتے رہے، جو اللہ کی عبادت کے ساتھ کماتے رہے، وہ اپنی قبروں میں دولت نہیں لے گئے، ہم کیا لے جائیں؟ حضرت عثمان غنی اپنی دولت قبر میں نہیں لے گئے، حالانکہ انہوں نے اللہ کی معرفت کے ساتھ دولت کمائی۔ عبد الرحمن ابن عوف صحابی رسول، یہ تو وہ جلیل القدر خوش نصیب اور صحابی ہیں جن کی اقتداء میں رسول اللہ نے نماز ادا فرمائی۔ وہ بہت مالدار تھے اصحاب میں، وہ اپنا مال نہیں لے گئے، حالانکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، عبادت کرتے تھے، سب کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا مال نہیں کماؤ، کماؤ، خوب کماؤ، اللہ کو بھول کے مت کماؤ۔ قبر بھی یاد رکھو۔ کسی عزیز نے ایک قبر مجھے بھیجی کہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے، اس کی قبر ہے جس نے برج خلیفہ بنایا ہے دبئی کے اندر۔ برج خلیفہ میں عیاشیاں ہو رہی ہے، اس کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ کم از کم کچھ آخرت کا بھی سوچو۔ دین ہی دین ہے، اول دین آخر دین، اول دین آخر دین، پھر بیچ میں دین کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے اول دین آخر دین، اور دین مطلب مذہب، دین نہیں، دین، دین اسلام اول دین ہے، آخر دین ہے، پھر بیچ میں عیاشی کیوں آ گئی؟ بیچ میں حرام کاریاں کیوں آ گئی؟ بیچ میں اللہ کو فراموش کرنا کہاں سے آ گیا؟ آپ کہیں گے اول اور آخر دین کیسا؟ ارے پیدا ہوا، شروعات ہے زندگی کی، اذان ہوئی، مر گیا، نماز ہوئی، اول دین آخر دین۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شروعات بھی تیری اللہ اکبر سے ہوئی، توجہ کر رہے ہو، تیری زندگی کی شروعات اللہ اکبر سے ہوئی، اور تیری زندگی کا اختتام بھی اللہ اکبر پر ہوگا۔ پھر تو اللہ اکبر کو کیوں بھول گیا میرے بھائی؟ کیوں فرعون کی طرف گیا؟ کیوں نمرود کی طرف گیا؟ کیوں حامان کی طرف گیا؟ کیوں یہود و نصارہ کی طرف؟ کیوں کب تک غفلت میں رہو گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہہ رہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، تم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو تمہیں قدر کرنا تھی، سب کچھ تو اللہ نے دیا، اللہ کو کیسے بھول گئے؟ تو اللہ کے بندوں، ہمیں برائی کے خلاف اٹھنا ہوگا، کاوش کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، اور ہم اپنے گھر میں محنت کریں دین کے حوالے سے۔ ہماری بیٹیاں بے پردہ نہ رہے، ہمارے بیٹے حرام کام نہ۔ دیکھو بیٹوں کو آپ لباس کوئی پہنائیں، بیٹوں کو آپ غذا کوئی کھلائیں، بیٹوں کو جوتے آپ کوئی پہنائیں، موبائل کوئی دیں، لیکن ان کے دل میں اتنی محنت کر کے اللہ کا خوف اور عشق مصطفیٰ پیدا کر دو کہ وہ حرام کی طرف نہ جائے۔ اس لیے کہ حرام سے اگر ہم نے اپنے بچوں کو بچا لیا اور فرض و واجبات کا ان کو پابند بنا دیا، تو گویا کہ ہم نے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا، ماں ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اپنے بچوں کو حرام سے نفرت پیدا کرو جن کو اللہ نے حرام کیا۔ تو کبیرہ گناہوں میں سے گناہ یہ ہے کہ نشے سے بچا جائے، اور نشے سے بچایا جائے، کہ نشہ گناہ کبیرہ ہے، نشہ گناہ کبیرہ، اس سے بچا اور بچایا جائے۔ ایک حدیث پڑھ دوں اس پر تاکہ بات پوری ہو جائے۔ نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان صرف یہ ایک ہی برائی کر لے تو باقی برائی خود بخود پیدا ہو، اس کے پیٹ سے برائیاں پیدا ہو۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا شوگر ام الامراض ہے، شوگر ہو جاتی تو اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی، ایسی نشہ اگر ہو جائے تو خود بخود بہت سارے گناہ خود بخود جنم لیتے ہیں۔ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے جسے نشہ کہتے ہیں۔ حدیث سن لیں پھر بات دوسری طرف آگے بڑھے۔ خواتین کی بھی توجہ، اور بچے جب چھوٹے رہتے ہیں تو توجہ نہیں کرتے نا ان کی صحبت پر، پھر وہ نشے میں چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں حضرت کوئی تعویذ دو۔ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، تربیت کی جگہ کام کرتا ہے، کوشش کی جگہ۔ سارے کام تعویذات سے نہیں ہوتے، اگر سارے کام تعویذات سے ہوتے تو تعویذ والوں کے بچے بھی نہ بگڑتے نا، وہ ایک بڑا تعویذ پنا دیتے بس ان کے بچے سدھر جاتے۔ تو سارے کام تعویذ سے نہیں ہوتے، کچھ کام تربیت کے لیے، تربیت کے کچھ کام۔ آپ دیکھیں امام حسین کی جو تربیت ہوئی، امام حسن کی جو تربیت ہوئی،
سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو تربیت ہوئی، مولا کائنات کی جو تربیت ہوئی، بچپن سے ان نفوس کی جو تربیت ہوئی، بعد میں بڑے ہونے کے بعد لوگوں نے ان کی زندگی کو دیکھا. غریب نواز کی تربیت، غوث پاک کی تربیت، بابا فرید کی تربیت. دیکھو غوث پاک کی امی جان کیا کہتی ہیں، مشہور ہے نا، بہت مشہور ہے، فرماتی ہیں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. غوث پاک کہتے ہیں میں نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا، ماں کی نصیحت تھی اور نہیں بولا انہوں نے جھوٹ، کیونکہ ماں کی نصیحت، باپ کی نصیحت بڑی قیمتی ہوتی. سیدنا عثمان غنی راوی ہیں، بہت کم حدیثوں کی روایت کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، نوجوان، بڑا خوبصورت تھا. ایک لڑکی کا اس پر دل آ گیا اور اس لڑکی نے چاہا کہ اس نوجوان کو وہ بدی کی دعوت دے، یعنی برائی کی دعوت دے، زنا کی دعوت دے. کبھی کبھی حسن بھی بڑی مصیبت بن جاتا ہے، خوبصورتی بھی، بلکہ کبھی کبھی نعمتیں پیروں کی زنجیر بنتی. اللہ نعمتیں دے تو استقامت بھی دے، نعمتیں دے تو اس کو سنبھالنے کا شعور بھی عطا فرمائے. خوبصورت تھا، لڑکی کی نظر پڑی، اس کے دل میں بدی آ گئی، برائی آ گئی. وہ بہت کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح اس کو بدی میں گرفتار کرو. اور ایک بات آپ سے پھر کہی جاتی ہے، یہ بدی جس کو زنا کہتے ہیں، اللہ سے دعا کرو اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس سے بچائے. اس لیے کہ سارے گناہوں کی سزا گناہ کرنے والے کو ملتی ہے. آپ کی توجہ اگر ہے، بہت خوبصورت انداز سے آپ مکمل متوجہ ہو کے سن رہے ہیں. صرف چند بچے ہیں، ان کی آواز آ رہی ہے، لیکن اگر ان کی آواز نہ آئے تو پھر مسلمانوں کے بچے یہ کب کہلائیں گے؟ کوئی بات نہیں، مجھے اس پہ کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن آپ اس کو سن لیں، صرف آپ اچھے سے سن لیں. سارے گناہوں کی سزا کرنے والے کو ملتی ہے. صوفیہ فرماتے ہیں دو گناہ ایسے ہیں، دو گناہ جس کی سزا نسلوں کو ملتی ہے، نسلیں برباد ہوتی. کسی کہنے والے نے کہا ہے لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. کچھ گناہ ایسے ہیں جو 1 منٹ میں ہوتے ہیں، بلکہ 1 سیکنڈ میں ہوتے ہیں، لیکن اس کی سزا نسلوں کو ملتی ہے، نسلیں برباد ہوتی ہیں. جس میں صوفیہ نے 2 گناہوں کو بہت ہائی لائٹ کیا. نمبر 1 زنا، کہ زنا اگر کرنے والا کر لے اور توبہ کر کے سدھر نہ جائے تو اس کی نسلیں اس کا بھگتان بھگتتی ہے، برباد ہوتے ہیں لوگ. مغل خاندان آج بھیک مانگنے پہ مجبور نہ ہوتا. آپ دیکھیں مغلوں کی تاریخ پڑھیں، جنہوں نے صدیوں حکومت کی، زوال آیا. آج ان کی اولاد کا حال دیکھو، خلجیوں کی اولاد کا حال دیکھو، سلجوقیوں کی اولاد کا حال دیکھو. اور جس کا زنا جتنا زیادہ بدترین طور پر تھا، اللہ نے اس کی نسلوں کو اتنی بدترین سزا کا مزہ چکھایا. تو ایک گناہ تو زنا ہے جس سے نسلوں کو سزا ملتی ہے. نمبر 2 کسی کا دل توڑ دینا، یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا بھی نسلوں کو ملتی، نسلوں کو ملتی. حضرت شاہ برکت اللہ عشقی پیمی رحمت اللہ علیہ کا دل کسی نے توڑ دیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم سب جوان ہی مرو. تو جوانی میں ہی پھر وہ مرتے رہے اور برباد ہوتے. کوئی ان میں بوڑھا نہیں ہوا، جوانی میں مرتے. سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا کسی نے دل توڑا اور فرمایا اللہ تمہاری نسل میں کبھی عالم پیدا نہ کرے. کوئی عالم ان کی نسل میں ہوا ہی نہیں. ایک مقام پر صحابہ کرام کا سامان کسی نے چوری کر لیا اور صحابہ کا دل ٹوٹا تو ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ انہیں ہلاک کرے. پھر وہ قوم کبھی آباد نہیں ہو سکی، سکون نہیں پا سکی. بنی اسرائیل جسے یہودی کہتے ہیں، جسے آپ اسرائیل کہتے ہیں، انہوں نے انبیاء کے دل توڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی. علیہم الذلہ والمسکنہ، وہ ہر جگہ ذلیل بھی ہو رہے اور ہر جگہ مفلسی میں بھی زندگی گزارے. آپ سوچیں گے نہیں وہ تو بڑے مالدار ہیں. میں نے کہا کہ پہاڑ دور سے اچھا نظر آتا ہے، قریب جا کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے. جن لوگوں کو آپ مالدار سمجھتے ہیں، اگر کسی دن ان کے دل کی کیفیت آپ کو پتہ ہو جائے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ جیسا دکھ رہا ہے ویسا ہے نہیں. اس سے کروڑ درجہ میں مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہوں کہ سکون سے کھا بھی رہا ہوں، سکون سے سو بھی رہا ہوں. حکمرانوں کی زندگی جا کر ان سے پوچھو، اداکاروں کی زندگی جا کر ان سے پوچھو، ان کی زندگی کا حال کیا ہے؟ تباہ اندر سے برباد ہے. کئی مرتبہ خودکشیاں کرنے کے لیے سوچتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، نیند کی دوائیاں کھاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے بندوں، مصطفیٰ جان رحمت کے دامن میں بہت سکون ہے، نیکیوں میں بہت سکون ہے، اسلام میں بہت سکون ہے. یہ سکون تمہیں کہیں بھی نہیں ہے. اور دامن مصطفیٰ کے سکون کا حال تو یہ ہے کہ جب تک زمین کے اوپر ہے تو بھی سکون ہے، اور زمین کے اندر انشاءاللہ تو بھی سکون ہے. خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تو دو چیزیں میں نے صوفیہ سے، زنا سے اللہ بچائے، اور کوئی بچ نہیں سکتا، اللہ جسے بچا لے بس. کسی کی دل ہوشیاری نہیں چلتی ہے، اللہ جسے بچا لے وہ بچے. کبھی اس رستے نہیں جانا. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس رستے نہ جاؤ. یہ موبائل پر گفتگو زنا کے رستے کی طرف لے جاتی ہے. لڑکیوں کو تکنا زنا کے راستے کی طرف لے جاتا ہے. لڑکیوں سے رابطے رکھنا زنا کے راستے کی طرف لے جاتا ہے. ان کو دیکھنا زنا کے راستے. کچھ لوگ اتنے زیادہ متقی ہیں اپنے دور میں، کیا کہتے ہیں مولانا یہ سب دل کا کھیل ہے، دل کا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو نہ دیکھا کرو. یار ہماری نگاہوں میں تقدس ہے، ہم تو ماں بہن کی نظر سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا او متقی صاحب، کیا علی مرتضیٰ سے بڑا تو متقی ہے؟ اللہ کے رسول نے مولا علی کو کہا تھا اے علی، اگر کسی عورت پر تیری نظر پڑ جائے تو فوراً نظر نیچی کر لینا. علی مرتضیٰ سے زیادہ کوئی متقی ہے؟ مولا علی کو نصیحت کی جا رہی ہے، مولا کائنات کو کہ کسی بھی عورت پر نظر پڑے تو دوسری نظر نہیں ڈالنا، گڑا کے نہیں دیکھنا، ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھنا، اگر پڑ جائے فوراً نیچے کر لو. پھر اس پر انعام کیا دیا؟ فرمایا کسی خوبصورت عورت پہ نظر پڑے، اس تصور سے جو نظر جھکا لے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ اسی وقت اس کے لیے بے حساب جنت نعیم کا فیصلہ فرما دیتا ہے کہ یہ مرے گا تو اس کو جنت نعیم نصیب. یہ سب شیطانی وسوسہ ہے کہ دل کا کھیل ہے اور دماغ کا کھیل ہے اور اس کا کھیل ہے اس کا کھیل ہے. اور میں بھائی بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں اور اس کی نظر سے دیکھتا ہوں، یہ ساری نظر اپنے پاس رکھو. اللہ کے رسول نے جو فرما دیا، اللہ نے فرما دیا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. یہاں تو حال یہ کہ پھپھی کی بیٹی کو بھی نظر سے آپ نہیں دیکھ سکتے، نظریں جھکانی ہو. خالہ کی بیٹی سے بھی پردہ لازم ہے، سالیوں سے بھی پردہ لازم ہے، بھابھیوں پہ بھی جو ہے وہ نظریں نہیں جمائی جا سکتی. اب آپ دیکھ لیں. پھر اس کے بعد کہتے ہو کہ نہیں ہم تو بڑے پاک باز ہیں، تو پھر صحابہ سے بڑے پاک باز ہو گئے جن کے ایمان کی گواہی اللہ نے دی، جن کی خشیت ربانی کا اعلان اللہ نے کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ. وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ سے راضی ہے اور اللہ ان سے راضی ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی. تو اللہ نے جن کے دلوں کے خوف اور خشیت کا اعلان کیا ان کو کہا کہ نظریں نیچی رکھو. ورنہ قرآن کس سے مخاطب ہے؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ. اولین مخاطب تو صحابہ ہیں، اولین مخاطبت صحابہ سے ہے جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان کو کہا جا رہا ہے نظریں نیچی رکھو. اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ میں اس کی نظر سے دیکھتا ہوں، پھر اس کے بعد جس کی بھی نظر سے دیکھتے تو ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ دیور سے بابی بچ نہیں پاتی اور بابی سے دیور بچ نہیں پاتا.
پھر جو تماشے اور پنچایتیں ہو رہی ہے وہ کوئی بولنے کی بات تو نہیں. یہ اصلاح معاشرہ کے جلسے کیچڑ اچھالنے کے لیے تو نہیں ہوتے, لیکن اتنا تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے نا. پھر سالی اور بہن بھائی کے معاملات پنچایت میں آتے ہیں, یہ سارے معاملات آتے ہیں, دیور بھابھی کے معاملات آتے ہیں, جیٹ کے, بلکہ اب تو ہم وہ منحوس باتیں سن رہے ہیں کہ سسر اور بہو تک کے معاملات کی پنچایتیں لوگ حل کر رہے ہیں. یہ کیوں ہے؟ پردہ گھر میں نہیں ہے, گھر میں پردہ نہیں ہے, گھر میں اللہ رب العزت کا قانون نہیں ہے. اس لیے ساری نوستیں, جب تک لوگ اللہ رسول کے قانون پر عمل کریں گے کبھی رسوا نہیں ہو سکتے. وقت میں گنجائش کم ہے, ہم بہت دور نکل رہے ہیں اپنے